जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो बातें आपसे करनी है। एक तो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आ गया है। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ अहम वज़रा ने शिरकत की और उसके अंदर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक लाए अमल बनाया गया और कुछ कौम के साथ वादे किए गए, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत की जाएगी और किसी को हुकूमत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक तो जिक्र दहशत गर्दों का हो रहा है, लेकिन हुकूमत की रिट के हवाले से एक नज़र इमरान खान साहब पे भी करनी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है, इसके मानी क्या हैं और आइंदा आने वाले दिनों में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ क्या होने वाला है, दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए क्या कुछ हो सकता है। मईशत का भी इसमें जिक्र आया, ज़राअत के हवाले से ही बात हुई, लेकिन अहम इशू यही था कि दहशत गर्दी से अब हमें कैसे निपटना। दूसरा, खान साहब रोज़ एक कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, फुलझड़ियों की बहार लगा दी और उसमें उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना उनकी बहुत बड़ी गलती थी और उसका जनरल बाजवा बदल गए थे। खान साहब इस तरह जिक्र कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जैसे किसी खातून का महबूब नाराज़ हो जाए और वो बेवफाई के किस्से सुनाने लगे कि पहले तो वो बहुत अच्छे थे और बड़ा प्यार करते थे, फिर अचानक उन्होंने नज़रें बदलना शुरू कर दी और खिंचे खिंचे से रहने लग गए और वो प्यार मोहब्बत की बातें, वो गुलो बुलबुल के किस्से, वो दफ्तर से आते हुए गुलदस्ता लेके आना, वो उस तरह की सारी बातें नहीं रही और अब मामलात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बाद में हो गए। तो खान साहब इस तरह की बातें आज उन्होंने की, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, उन पर हम गौर करेंगे। लेकिन खान साहब की बेसरो बातों में कहीं कहीं सच छुपा होता है और वो सच क्या था, क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, पहले कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग के हवाले से बात कर लें। एक बात तो बहुत वाज़े नज़र आ रही है कि अब हम एक एक्शन करने जा रहे हैं दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए। जो कुछ KPK में और इससे मुल्हिका इलाकों में हो रहा है वो मुल्क की सलामती के हवाले से बहुत ख़तरनाक है। कभी कोई वीडियो बन के आ रही है कि पहाड़ों पे चढ़ आए हैं, बाद में पता चलता है वो किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे थे और वो पकड़े भी जाते हैं। अभी वो मर्ज़ इतना नहीं फैला, लेकिन हर शख्स की, मतलब हम ये अगर 100 आदमी नहीं मरे, 10 आदमी मरे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मामला गंभीर नहीं है। हर शख्स की इंसान ज़िंदगी की कीमत है। हुकूमत की रेट अगर किसी इलाके में नहीं है तो फिर हुकूमत किसी काम की नहीं है। अब ऑपरेशन का तो फैसला होगा और जल्द या बदेर इसका फैसला होगा। और अब सवाल ये है कि ऑपरेशन के लिए किटी में पैसे चाहिए। पैसे जैसे हैं कोई नहीं इनके पास। वो जो 10 बिलियन थे वो भी अब 5-4.5 बिलियन रह गए हैं। अब उसके अंदर ऑपरेशन करना है, कर्जे देने हैं लोगों को या मुल्की हालात बेहतर करने हैं, डेवलपमेंट बजट करना है, करना क्या है, इस हवाले से अभी हमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। दोनों मामलात बहुत ज़रूरी हैं, कोई मामला कम अहम नहीं है। मतलब कौमी सलामती, हुकूमत की रेट इंतहाई अहम मामला है, दहशत गर्दी से निजात इंतहाई अहम मामला। किटी में पैसे नहीं है, ये भी इंतहाई अहम मामला है। जो पैसे हैं वो कहाँ लगने हैं, ऑपरेशन पे लगने हैं या फलाह पे लगने हैं, लोगों को रोज़गार देना है या गोला बारूद खरीदना है। ये अभी इक्वेशन है और इस इक्वेशन में से इसहाक डार साहब को कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वैसे है, ऑपरेशन होना है, दूसरी बात ये है कि पैसे कोई नहीं है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये उन पे छोड़ते हैं। अब ज़रा खान साहब की प्यारी प्यारी बातों पे आ जाते हैं। खान साहब ने कहा जनरल बाजवा जो हैं उनको एक्सटेंशन देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि खान साहब अभी जब जनरल नासिर मुनीर के आने से पहले जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र कर चुके हैं। जो आरिफ अलवी के ज़रिए इनके पास साथ मुलाकातें हुई थी, उसमें जाते ही खान साहब ने माफ़ी मांग ली थी। तो ये अब चूंकि जनरल बाजवा उस पावर में नहीं है, लिहाजा खान साहब कहते हैं कि उन्हें एक्सटेंशन देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आज भी कोई जनरल या जनरल बाजवा अगर साहिब इख्तियार होते, इमरान खान साहब को वो सारी सहूलतें देने का ऐलान करे जो इमरान खान साहब के लिए पहले माजी में की गई थी,
2018 میں عمران خان تاحیات ایکسٹینشن دے دیں اور شاید حیات کے بعد بھی ایکسٹینشن دے دیں، وہ تو اتنے تاولے ہوئے میں ہیں۔ خیر، پھر انہوں نے کہا جی کہ 2021 کی گرمیوں میں یہ پلان ہوا تھا، بڑی رومانٹک سی گفتگو لی ہے، اس کے بعد بالکل بدل گئے اور یہ سارا کچھ۔ اچھا، پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ کی بات کی، انہوں نے کہا حسین حقانی کو ہائر کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ CIA کے ایجنٹ ملے ہوئے تھے اور جو یہ بتا رہے تھے کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں۔ اچھا، اس کے لیے حسین حقانی یا CIA کے کسی ایجنٹ کی ضرورت تو ہے نہیں، خان صاحب کی تقریریں نکالیں، وہ دن رات یہ کہتے تھے امریکہ نے میری حکومت چینج کر دی، امریکہ کے خلاف جنگ آزادی کرو، تو اس میں حسین حقانی کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ڈونلڈ لو کا بھی ذکر کیا کہ پھر ڈونلڈ لو جیسے واقعات ہوئے، اس قدر تسلی سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ سارے واقعات پتہ ہیں وہ کریٹڈ واقعات ہیں، وہ اصل اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حسین حقانی نے، اور خود سارا دن امریکہ کے خلاف گالیاں دیتے رہتے ہیں، پھر شام کو کہتے ہیں کہ حسین حقانی نے یہ امپریشن دیا کہ میں امریکہ کے خلاف، وہ بندہ خدا اپنی تقریریں سن لیا کرو، لیکن نہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے کہیں کہیں سچ لگتی ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ پھر اچانک سے ایک بات مشہور ہو گئی کہ فیض حمید کو چیف لگانا ہے۔ اچھا، فیض حمید صاحب کو چیف لگانا ہے تو یہ ارادہ تو خان صاحب کا تھا، تو یہ اب کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کو DGI کی پوسٹ سے ہٹانا نہیں چاہ رہے تھے، یہ بات بالکل واضح ہے، وہ نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ہٹانے دیا گیا اور پھر بڑی مشکل سے ہٹایا گیا۔ تو خان صاحب نے کہ فیض حمید کا کریئر خراب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ مجھے یہ بات سچ لگتی ہے کہ فیض حمید صاحب کے بارے میں خبریں آتی رہیں کہ وہ اپنا ہی کچھ سسٹم چلا رہے ہیں اور جنرل باجوہ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں، ان کو پشاور کورٹ سے ہٹا کے بہاولپور بھیج دیا، یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ ادارے میں تکنیکی اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ادارے کے اندر اتنے بڑے کام کر رہا ہو اور اس کو یہ کام کرنے دیا جائے۔ تو کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ فیض حمید صاحب کو قربانی کا بکرا بھی بنایا گیا اور جنرل باجوہ اور فیض حمید کے درمیان کوئی ایسے اختلافات نہیں تھے، سنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں ملے ہیں، بڑی گپ ماری ہے، تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو فیض حمید صاحب کو چیف بنانے کا خواب اگر تھا تو وہ عمران خان صاحب کا تھا، جنرل باجوہ نے تو شاید یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کو چیف بنانا تھا۔ کس نے بنانا تھا یہ نہیں پتا، شہباز شریف کو لانا تھا۔ شہباز شریف جنرل باجوہ کے بڑے قریب ہو گئے تھے ایکسٹینشن کے بعد، الیکشن کے سے پہلے، ایکسٹینشن سے پہلے اور ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ کے رویے میں بہت زیادہ فرق آ گیا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر ان کا شاہ زین بگٹی جیسا آدمی جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا وہ ہمارے خلاف ہو گیا، تو یہ خان صاحب کے شکوک بالکل صحیح ہے۔ پھر اچانک خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ احتساب چھوڑیں، معیشت کی پرواہ کریں، اور خان صاحب نے کہا نہیں، میں معیشت کوئی نہیں، میں آلو ٹماٹر پیاز کوئی نہیں، میں تو بس گالیاں دینے آیا ہوں، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے آیا ہوں۔ تو اس وقت تک جنرل باجوہ کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ شخص اس ملک کی تباہی کر کے جائے گا اور ان کو بھی خود بھی ڈوبے گا، ان کو بھی ڈبوئے گا، ان کے انسٹیٹیوشن کو بھی دبائے گا۔ تو خان صاحب نے احتساب کر کے جو سانپ نکالنے تھے وہ نکال چکے تھے 3.5 سال، اور کتنا احتساب کرنا تھا۔ تو اس کے بعد تو اب پرفارمنس کی بات آنی تھی۔ پرفارمنس خان صاحب کی یہی تھی کہ نواز شریف کو گرفتار کر دیا اور اس کو گرفتار، جہاں وہ کچھ پھر آڈیو لیکس کی بات ہو گئی اور پھر پلے بوائے والی بات، انہوں نے کہا میں کوئی گناہ گار آدمی، میں تو بھائی کسی کے گناہ گار ہونے کا فیصلہ میں یا آپ تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات ہے، خان صاحب جس طرح ان آڈیوز کو تمغے کی طرح سینے پہ سجا کے پھر رہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، بالکل نہیں خوف زدہ ہو رہے، بلیک میل نہیں ہو رہے اور تگڑے ہو کے ڈٹے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی رمل کا قصہ آ جاتا ہے، کبھی کسی کا قصہ آ جاتا ہے، تو لیکن اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ تو خان صاحب کو آڈیو لیکس وغیرہ سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا،
جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب مذہب کا تڑکا لگانا بند کر دیں گے آڈیو لیکس کے بعد، کیونکہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، خان صاحب نے مذہب کا تڑکا نہیں چھوڑا، انہوں نے مذہب میں سے ہی راہ نکال لیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور آپ گناہ کیے جائیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو یہ ایک نئی اسٹریٹجی آڈیوز کے حوالے سے آئی۔ پھر اس میں انہوں نے ایک اور بات کی کہ نواز شریف کا سب سے بڑا جرم یہ ہے اس کے لندن میں فلیٹس، ساتھ ہی ہلکا سا کہہ گیا میرا بھی ایک لندن میں فلیٹ ہے، لیکن ثاقب نثار نے انویسٹیگیٹ کرائی اور انہوں نے کہا کہ وہ فلیٹ جو ہے حلال کی کمائی سے بنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو تو جج تھے، چیف جسٹس تھے، ان کو کیا حق تھا انویسٹیگیشن کا؟ انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے، تحقیقات تھوڑی کرانی ہوتی ہے۔ اور پھر اب آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ ہائبرڈ نظام کس طرح چلتا تھا۔ انہوں نے ثاقب نثار نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کرا کے یہ بتا دیا کہ یہ حلال کی کمائی سے خریدا ہے۔ یہ ہوتا رہا ہے اس ملک میں۔ اور نواز شریف کے وہ فلیٹ، وہ فیملی جو 60 اور 70 کی دہائی کی امیر ترین فیملی تھی، UAE دبئی وغیرہ میں ان کے کاروبار تھے، ملیں تھیں، ان کے 4 فلیٹ غلط تھے۔ عمران خان نے کرکٹ کی زندگی کے بعد ککھ نہیں کمایا، ان کا فلیٹ جو ہے وہ حلال کا تھا۔ آخری بات انہوں نے کی کہ اگر جنرل باجوہ کے رویے کا مجھے پہلے پتہ ہوتا میں اسمبلیاں توڑ دیتا۔ خان صاحب سے آخری لمحے تک لوگ یہ توقع کرتے رہے، لیکن خان صاحب نے آئین توڑ دیا، اسمبلیاں نہیں توڑی۔ تو اس وقت لوگ بڑا کہتے تھے الیکشن کرا دیں خان صاحب اسمبلیاں توڑ کے، اس وقت خان صاحب کو بات نہیں سمجھ آتی تھی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب سیاسی منظرنامے پہ کہیں نہیں نظر آ رہے ہیں۔ جو کچھ وہ نواز شریف زرداری وغیرہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں، ابھی خان صاحب کے ساتھ اس سب کے ہونے کی ابتدا ہوئی ہے، اور خان صاحب کی چیخیں ابھی نکل گئی ہیں، لیکن ابھی یہ ابتدا ہے، آگے بہت کچھ ہونا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔